الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، ماہ رمضان المبارک ان قریب آنے والا ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس ماہ مبارکہ میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے، آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسی کو ذکر کیا جائے گا کہ یہ جو ماہ رمضان المبارک، اس مہینے کی رحمتیں اور اس کی برکتیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مخلوق کی ہدایت کے لیے کم و بیش 104 کتابیں نازل فرمائی۔ 104 کتابیں قرآن پاک کو ملا کر مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمائی، اور ان 104 کتابوں میں سب سے بڑی جو کتابیں ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک تورات ہے، ایک زبور ہے، ایک انجیل ہے اور قرآن پاک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری کتابوں کو جو نازل فرمایا وہ اسی ماہ رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، اللہ نے ان پر کتابیں نازل فرمائی، تو رمضان کی 3 راتوں میں ابراہیم علیہ السلام پر کتابیں نازل کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو تورات نازل فرمائی وہ بھی ماہ رمضان میں ہی تورات نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو زبور نازل ہوئی داؤد علیہ السلام پر، رمضان کی 18ویں تاریخ کو اللہ نے زبور کو نازل فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو انجیل نازل فرمائی، رمضان کی 13 تاریخ کو اللہ نے انجیل کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک کو اللہ نے ماہ رمضان کی 27ویں تاریخ کو حضور پر نازل فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بڑی بڑی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، یہ 4 کتابیں جو اتنی بڑی کتابیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو دوسرے مہینوں میں بھی نازل کر سکتا تھا۔ دوسرے جو 12 مہینے ہیں رمضان کے علاوہ، ان مہینوں میں اللہ نے اس کتابوں کو نازل نہیں فرمایا۔ خدا نے یہ کتابیں نازل کی تو رمضان میں ہی نازل کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتلا رہا ہے کہ یہ جو ماہ رمضان ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے کا مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ نے اپنی کتابوں کو زمین پر اتارنے کے لیے جس مہینے کو انتخاب کیا، جس مہینے کو اللہ نے مقرر کیا، وہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا۔ آقا علیہ السلام شعبان کی آخری تاریخ تھی، رمضان آنے ایک دن تھا، تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ جمع کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایک رحمتوں والا مہینہ بھیج رہا ہے، ایک برکتوں والا مہینہ تم پر آ کر سایہ کرنے والا ہے۔ حضور نے سایہ کا ذکر فرمایا، کہا کہ رمضان تم پر آ کر سایہ کرے گا۔ اب حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ رمضان تم پر آ رہا ہے، آنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ حضور نے یہ فرمایا کہ رمضان تم پر سایہ کر رہا ہے۔ اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایک درخت
का साया होता है, और उस दरख्त के साये में अगर कोई बंदा आ जाए वो गर्मी से महफूज हो जाता है, वो हर किस्म की तकलीफ से महफूज रह जाता है, वो सुकून से बैठ सकता है, वो सुकून से सो सकता है, वो सुकून से बातें कर सकता है। जिस तरह दरख्त के साये में आने से बंदा दुनिया की गर्मी से महफूज रहता है, उसी तरह जो माह रमजान के साये में आ जाएगा अल्लाह ताला जहन्नम की आग से उसको महफूज फरमा देगा, जहन्नम की आग से उसकी हिफाजत हो जाएगी। तो माह रमजान के आने से पहले हुजूर साहबा इकराम को जमा करके फरमा रहे हैं ये महीना तुम पर साया करने के लिए आ रहा है। और फिर फरमाया इस माह मुबारका में अगर कोई बंदा अपनी एक छोटी सी नेकी कर लेता है अल्लाह ताला उस एक नेकी पर 70 गुना बढ़कर सवाब अता फरमाता है। और फिर यह फरमाया कि अगर कोई एक नफिल का जो दर्जा है ये सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा दर्जा फर्ज का है, दूसरा दर्जा वाजिब है, तीसरा दर्जा सुन्नत मुअक्किदा है, चौथा दर्जा सुन्नत गैर मुअक्किदा है, फिर उसके बाद नफिल आती है। नफिल का जो दर्जा है वो सबसे छोटा दर्जा है। तो हुजूर फरमाते हैं अगर कोई बंदा माह रमजान में एक नफिल रकत नमाज अदा करता है अल्लाह उसे एक फर्ज के बराबर सवाब अता फरमाते हैं, फर्ज के बराबर। अगर कोई सवाब हासिल करने के लिए फर्ज नमाज अगर एक रकात पढ़ ले तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह 70 रकात पढ़ने के बराबर सवाब अता फरमाता है। और इस माह मुबारका के ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया ये सब्र का महीना है, बर्दाश्त का महीना है कि इसमें बंदे को सिर्फ सब्र करना होता है। किससे सब्र करना? कि झूठ से सब्र करना, अपनी जुबान को गुनाहों से सब्र करना और अपने जिस्म को अल्लाह की नाफरमानी में लगाने से सब्र करना। तो फरमाया कि जो बंदा इस महीने में सब्र कर ले, अपने आप को, अपने गुस्से को, अपने बातों को, अपने दिमाग को, अपने दिल को हर बुराई से बचाकर रखे तो अल्लाह इसका बदला उसे जन्नत अता फरमाता है। तो माह रमजान है ही सब्र का महीना, बर्दाश्त का महीना है। और फिर इसी का जिक्र करते हुए हुजूर फरमाते हैं कि जिस किसी बंदे ने इस माह मुबारका में किसी रोजदार को अगर उसने इफ्तार करा दिया अल्लाह ताला उसकी पिछली जिंदगी के सारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देता है। एक रोजदार को भी उसने खाना खिला दिया, उसकी पिछली जिंदगी के जो गुनाहें सगीरा हो चुके होते हैं अल्लाह ताला वो सारे गुनाह माफ फरमा देते हैं। अब वो जो सहाबा का जो जमाना था बहुत ही गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, और सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से हर एक के पास इतनी ताकत नहीं है कि एक रोजदार को पेट भर कर हम खिलाए, क्योंकि सहाबा इकराम खुद कई कई दिनों तक भूखे रहते थे, कई कई दिनों तक प्यासे रहते थे, सुबह से शाम तक मजदूरी करते और उस मजदूरी में उन्हें इतना भी नहीं मिलता कि जिससे उनके घर का गुजारा हो सके। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि हुजूर हम खुद गरीब हैं, तंगदस्त है, मोहताज है, और हम अपनी इफ्तारी का इंतजाम कर ले तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हम किसी दूसरे रोजदार को क्या इफ्तारी कराएंगे, और हम इफ्तारी का सवाब हासिल करना भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इफ्तारी का सवाब हमें मिले, हम चाहते हैं कि हमारी मग़फ़िरत भी हो, हम चाहते हैं हमारी बख्शिश भी हो, लेकिन इफ्तारी कराने की ताकत नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बंदा किसी रोजदार को पानी का एक घूंट भी पिलाता है इसके सदक़े में अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा देता है। पानी का एक घूंट भी अगर पिला दे। फिर हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हारे पास ताकत ना हो, एक खजूर हो, रोजदार को एक खजूर दे दो, तुम्हारी मग़फ़िरत और बख्शिश हो जाएगी। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह मुबारका में ऐसी रहमतें और बरकतें रखी है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका जिक्र करके आगे इरशाद फरमाया इस महीने में क्या करना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इस महीने में 4 काम किया करो, 4 काम किया करो। पहला काम हुजूर ने फरमाया कि जितना हो सके कलमे तय्यबा का जिक्र किया करो। माह रमजान मुबारक का जो बेहतरीन जिक्र कह ले या जो बेहतरीन वजीफा कह ले, हुजूर ने फरमाया कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान में कसरत से जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा पढ़े। पहला वजीफा यह है। और दूसरा हुजूर ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह ये छोटा सा वजीफा है, मगर हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला
अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने वाले को बहुत पसंद फरमाता है। अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा, कलमे तय्यबा का वजीफा, माह रमजान में ये दो वजीफे कसरत से पढ़ने का हुजूर ने हुक्म दिया। और फिर फरमाया दो दुआएं रमजान में हर दिन मांगा करो। वैसे तो दुआएं बहुत ज्यादा होती हैं जो हम मांगते हैं, मगर हुजूर ने कौन सी दुआ मांगने का हमें हुक्म दिया, वो कौन सी दुआ है जो हमें रमजान में मांगनी है? हुजूर ने फरमाया दो दुआएं। पहली दुआ ये है कि अल्लाह से ये कहो कि मौला हमें जहन्नम से नजात अता फरमा। माह रमजान में कसरत से अल्लाह से ये दुआ मांगा करे कि मौला जहन्नम से नजात अता फरमा। और दूसरी दुआ हुजूर ने फरमाया अल्लाह से ये कहो कि मौला मुझे जन्नत का दाखिला नसीब फरमा। जन्नत में दाखिल होने की दुआ मांगे और जहन्नम से नजात की दुआ मांगे। और बाकी जो दुआएं हैं वो दुनियावी दुआएं, ये सब कुछ फना होने वाली है। ये दुनियावी नियामतें ये इंसान की जिंदगी तक रहने वाली है। जब तक जिंदगी बाकी रही दुनियावी नियामतें, दुनियावी दुआएं उस वक्त तक काम आती है, लेकिन जहन्नम से नजात की दुआ, जन्नत में दाखिल होने की दुआ, ये बंदे को हजारों साल काम आने वाली है। इस दुनिया की जिंदगी के बाद दो ही रास्ते बंदे के पास रहते हैं। यहां सांस खत्म हुई, यहां बंदे का जिस्म मुर्दा हुआ, अब उसके बाद दो रास्ते हैं, या तो जन्नत है या जहन्नम है। खबर से ही शुरू हो जाता है। अगर जन्नती है कब्र में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नमी है खब्र में जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हुजूर ने जो प्यारी दुआ हमें सिखाई है, हुजूर ने कितनी प्यारी बात बताई है कि तुम दुनियावी जो दुआएं मांगते हो वो बस चंद रोजों की है, लेकिन ये जो जहन्नम से नजात की दुआ, जन्नत में दाखिल होने की दुआ, ये तुम्हारी आखिरत संवार देगी, ये तुम्हारी खबर को संवार देगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माह रमजान में जो जो करना है ये सब कुछ जिक्र करके अब हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने अगर किसी को ताकत दी है, कोई अगर पेट भर किसी बंदे को, रोजदार को खिलाने की ताकत रख सकता है, हुजूर ने फरमाया वो बंदा पेट भर कर वो रोजदार को खिलाए। और अगर उसने पेट भर कर किसी रोजदार को इस दुनिया में खिला दिया, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह उसे हौज़े कौसर का पानी पिलाएगा। हौज़े कौसर का पानी उसको पिलाया जाएगा अगर उसने पेट भरकर एक रोजदार को भी खिलाया हो। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जिक्र करते हुए फरमाते हैं जब माह रमजान की पहली रात आती है, अगर आज चांद नजर आ गया तो आज की रात पहली रात होगी, अगर कल चांद नजर आ गया तो वो रात पहली रात होगी। लेकिन ये जो पहली रात है, पहली रात से ही अल्लाह अपनी नियामतों के दरवाजे खोल देता है। चांद जैसे नजर आ गया, खुदा की रहमत के दरवाजे खुल गए, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, नेमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं जैसे ही रमजान की पहली रात आ जाती है, जन्नत और आसमान के अल्लाह सारे दरवाजे खोल देता है। और कब तक खुले रहते हैं? फरमाया जब तक रमजान के 30 दिन खत्म नहीं होते, 30 दिनों तक अल्लाह अपनी रहमत और आसमान, जन्नत सारे दरवाजे खोल देता है। रहमत के दरवाजे खुलते हैं, जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, बरकत के दरवाजे खुलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आसमान के दरवाजे खोलता है। ये दरवाजे 30 दिन खुले रहते हैं। और फिर हुजूर ने फरमाया जो बंदा इस माह मुबारका की ये रात, जो रमजान की रातें हैं, रमजान के दिनों को अल्लाह ने जो मुकाम अता किया है, रातों को भी वही मुकाम अता किया है। ऐसा नहीं कि दिन में हमने रोजा रख लिया तो दिन का मुकाम बहुत बुलंद है, रात की कोई अहमियत नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि हुजूर फरमाते हैं जब माह रमजान की रात में अगर कोई मर्द हो या औरत हो, अगर वो एक सजदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में 1700 नेकियां लिख देता है। रमजान की रातों के सजदे क्या है? रमजान की रात की इबादत क्या है? माह रमजान की रात की सबसे बेहतरीन इबादत नमाज तरावी है। ये रात की इबादत है माह रमजान की। अब माह रमजान की रात की इस तरावी के ताल्लुक से हुजूर फरमाते हैं अगर किसी ने एक सजदा कर दिया, अल्लाह ताला
اس کے ایک ایک سجدے کے بدلے میں جنت میں اسے ایک مکان عطا فرماتا ہے. اور وہ مکان کیسا ہوگا؟ دنیاوی مکان کی طرح نہیں، بلکہ اس محل کے 1000 دروازے ہوں گے. 1000 دروازوں والا محل. اور ہر دروازہ کیسے ہوگا؟ دنیاوی لکڑی کی طرح نہیں، بلکہ موتیوں کا دروازہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب وہ بندہ ہر رات ماہ رمضان المبارک میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جب وہ نماز تراویح عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے 70,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے. وہ 70,000 فرشتے جنت میں انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. 70,000 فرشتے انتظار کرتے ہیں. اس کی نماز تراویح کے ایک سجدے کا یہ بدلہ ہے. اور جو بندہ نماز تراویح کی 20 رکعات ادا کرے تو آپ اندازہ لگائے اللہ کی کیا نعمت نصیب ہوگی. ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرماتا ہے، اور جس کے 1000 سونے کے بھی دروازے ہوتے ہیں، 1000 موتیوں کے دروازے ہوتے ہیں. اور جب وہ بندہ نماز تراویح کا ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت اس کو عطا کرتا ہے. اور وہ درخت کیسا ہوگا؟ اس درخت کے سائے میں اگر کوئی بندہ چلنا شروع کرے تو 100 سال ہو جائیں گے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. 100 سال وہ چلتا رہے گا. اتنا بڑا درخت ہوگا، اس کا سایہ اتنا پھیلا ہوا ہوگا کہ 100 سال چلنے کے باوجود بھی نہ وہ درخت ختم ہوگا نہ اس کا سایہ ختم ہوگا. یہ نماز تراویح کی ایک ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک کی جیسی پہلی رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتے ہیں. خدا کی نظر کرم ماہ رمضان کی پہلی رات میں ہوتی ہے، اور جس بندے پر خدا کی نظر ہو جاتی ہے اور جس بندے پر خدا توجہ فرماتا ہے اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. خدا کی نظر کرم آج کی رات چاند نظر آ جائے، پتا نہیں خدا کی نظر کس پر ہو جائے، خدا کی توجہ کس پر ہو جائے. ایک توجہ اللہ کی، ایک نظر اللہ کی جس کسی بندے پر اگر ہو جائے وہ آج کی رات جہنم سے نجات حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آزاد کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی امت سے، فرمایا کہ اے میرے امتیوں، جب ماہ رمضان تمہیں آ جائے، اللہ تمہیں عطا کرے، تو اس ماہ رمضان میں اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں کیا نعمت عطا فرماتا ہے. قرآن پاک میں رب نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام. رب نے ایک حور کا ذکر کیا اور کہا کہ جنت میں ایک موتی ہوگا، اور اس موتی سے اللہ موتی کے اندر محل تعمیر کرے گا، اور اس محل میں اللہ ایک حور کو رکھا ہوا ہوگا. اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا. اب حضور فرماتے ہیں جب کوئی میرا امتی اس دنیا میں جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس موتی میں رہنے والی حور سے اس کا نکاح فرماتا ہے. اور یہ عام حور نہیں ہوگی. اس حور کا حال کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اس حور عین کے جسم پر 70 جوڑے ہوں گے. وہ 70 لباس وہ حور پہنی ہوگی. ہر جوڑا پہلے جوڑے سے مختلف ہوگا، اور ان جوڑوں سے کیا خوشبو آئیں گی، 70 قسم کی عطر کی خوشبو آئیں گی، اور ہر خوشبو دوسرے خوشبو سے بالکل الگ ہوگی. اور اس حور کے لیے 70 تخت بچھائے جائیں گے، اور ان 70 تختوں پر 70 قسم کے بستر بچھائے جائیں گے، اور ان بستروں پر ایک مسند رکھی جائے گی، ایک بیٹھنے کی جگہ مقرر کی جائے گی. اس حور عین کی خدمت کے لیے 70,000 خدمت کرنے والی کنیزیں ہوں گی، اور یہ 70,000 کنیزیں جب اس کے پاس آئیں گی، وہ حور اپنی کنیزوں کو لے کر، اپنی باندیوں کو لے کر اپنے شوہر کے پاس جائے گی. وہ شوہر کون ہوگا؟ اس حور کا شوہر وہ بندہ ہوگا جو ماہ رمضان میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا تھا، بھوکا رہتا تھا،
प्यासा रहता था, जब वो उसके पास जाएगी, एक बर्तन में वो गोश्त लेकर जाएगी, वो बर्तन का गोश्त कैसा होगा, हदीस पाक में आता है, उस बर्तन में एक ऐसा खाना रखा होगा, एक ऐसा गोश्त रखा होगा, जब वो रोजदार बंदा उसको खाएगा, उसका एक एक लुकमा पहले से ज्यादा लज्जत वाला होगा। पहला लुकमा खाएगा उसकी लज्जत और होगी, दूसरा लुकमा खाएगा उसमें और ज्यादा लज्जत होगी। जैसे जैसे वो खाता जाएगा उसकी लज्जत और बढ़ती चली जाएगी। खालिक कायनात फरमाएगा, ऐ बंदा, तूने माह रमजान का जो एक रोजा रखा, ये उसका बदला है, उसके सिवा जो नेकियां तूने की है, मैं तुझे और ज्यादा दर्जे बुलंद करने वाला हूं। ये तो सिर्फ एक उसके रोजे का ये अज्र हो गया, और उसके सिवा जो उसने किया है वो सारी चीजें, वो नेकियां खुदा फरमाता है उसके दर्जे और है, उसका मुकाम तुझे और अता फरमाऊंगा। तो क्या मामला है, अल्लाह तबारक व तआला को ये माह रमजान इतना पसंद है, ये खुदा का मेहमान है। जो माह रमजान जब आता है अल्लाह का मेहमान बनकर आता है, और माह रमजान के लिए जन्नत एक साल तक सजाई जाती है, एक साल तक मुकम्मिल। जैसे ही रमजान खत्म हुआ, दूसरे दिन से, ईद के दिन से जन्नत की सजावट शुरू होती है, और दोबारा चांद नजर आने तक मुकम्मिल एक साल फरिश्ते जन्नत को सजाते रहते हैं। क्यों सजाते हैं? रमजान के आने की खुशी में, रमजान के इस्तकबाल के लिए। सोचे कि रमजान का इस्तकबाल आसमानों पर हो रहा है, फरिश्ते सजा रहे हैं, और हम जमीन पर है, ना हमें रमजान के आने की खुशी हो रही है, ना रमजान के आने का इस्तकबाल हो रहा है, ना रमजान के आने की कुछ तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी क्या है माह रमजान के लिए? हम क्या माह रमजान की खुशी मना रहे हैं? हम माह रमजान के आने से पहले क्या करना है, रमजान में क्या सोच रहे हैं? हमें खबर ही नहीं है कि कितना अजमत वाला महीना आ रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा माह रमजान के आने पर खुश होता है, अल्लाह उसके जिस्म को जहन्नम की आग से आजाद फरमाता है, सिर्फ रमजान के आने की खुशी पर। यह सहाबा इकराम का तरीका क्या था? आज हम रमजान आता है और चला भी जाता है, हमें रमजान की फिक्र नहीं होती। सहाबा इकराम का तरीका यह था, सहाबा इकराम जैसे ही शाबान का चांद नजर आता, शाबान का चांद नजर आते ही सहाबा इकराम कुरान को उठा लेते, कुरान पाक को अपने सीने से लगाते, आंखों पर लगाते। सहाबा इकराम में बास ताजिर भी होते, तिजारत करने वाले, कारोबार करने वाले। वो सहाबा इकराम जिस किसी से लेन देन करना होता, शाबान के महीने में लेन देन कर लेते। जिसको कुछ देना होता शाबान में दे देते, जिससे कुछ लेना होता शाबान में ले लेते। सहाबा इकराम में जो मालदार होते, अपने माल की ज़कात रमजान में नहीं निकालते, बल्कि शाबान में ही निकाल देते थे। शाबान में ही रमजान की ज़कात निकाल देते, ताकि जो वक्त है रमजान का, ये ज़कात निकालने देने में इतना वक्त भी बर्बाद ना हो, इतना वक्त भी बर्बाद ना हो। और रिवायतों में आता है कि सहाबा इकराम में अगर कोई तंगदस्त होते, तो मालदार सहाबा इकराम अपनी ज़कात से उनके घरों में सहरी और इफ्तारी का अनाज शाबान में ही पहुंचा देते थे। रमजान आने से पहले सहाबा इकराम का तरीका क्या था? शाबान के महीने से तैयारियां हो रही है, यहां पर हमारे पास या जब रमजान आता है, चांद नजर आता है, ना आने की खुशी है, ना आने से पहले तैयारी है, ना आने से पहले रमजान में क्या करना है, ना हम ये सोचते हैं, ना उसके लिए कुछ तैयारी करते हैं। रमजान आने के बाद, उसके बाद हमारी तैयारी क्या होती है? खाने की तैयारी, पीने की तैयारी, सहरी की तैयारी, इफ्तारी की तैयारी, कपड़ों की तैयारी। यही तैयारियों में रमजान आता भी है, चला भी जाता है, पता नहीं होता कि रमजान में हमने क्या किया है। रमजान का जो महीना है, इसका एक एक लम्हा अल्लाह तबारक व तआला को बेइंतहा पसंदीदा है, और एक एक लम्हे में अल्लाह हजारों जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। जो एक एक वक्त गुजरता है, एक एक घंटा गुजरता है, ये बड़ा कीमती है। हम इस घंटे को, इस वक्त को खाने पीने में, घर में लाने, कपड़ों में, शॉपिंगों में सारा महीना बर्बाद कर देते हैं। हरगिज नहीं, जो करना है साहबा का तरीका है शाबान के महीने में कर लिया करे। और साहबा क्या करते थे? जैसे ही रमजान का चांद नजर आ जाता, चांद देखकर एक महीने का एहतिकाफ करने के लिए मस्जिद में आ जाते थे।
एक महीने का चांद नजर आने से लेकर फिर रमजान का चांद, ईद का चांद नजर आने तक सहाबा इकराम एक महीना बिल्कुल एतिकाफ में दुनिया से कट जाते, सिर्फ अपने अल्लाह से अपने दिल का ताल्लुक जोड़ लेते। रमजान ऐसा होना चाहिए। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब रमजान की पहली रात एक हवा चलती है और वो हवा जन्नत के दरख्तों के पत्तों को हिलाती है, और वो हवा जिसका नाम मुशीरा है, उस हवा का नाम मुशीरा है, और वो हवा जन्नत के तमाम जंजीरों को हिलाते हुए, पत्तों को हिलाते हुए जब वो चलती है तो इससे इतनी खूबसूरत आवाजें आने लगती है कि उन आवाजों को सुनकर जन्नत की हूरें खिड़कियों में आकर खड़ी हो जाती है, खिड़कियों में आ जाती हैं और रिजवान जन्नत से पूछती हैं कि आज क्या मामला है। जन्नत की रौनक पहले से ज्यादा नजर आ रही है और बड़ी खूबसूरत आवाज हमें नजर आ रही है, ये हवाएं क्यों चल रही है, जन्नत के पत्ते क्यों हिल रहे हैं, जन्नत की जंजीरें क्यों हिल रहे हैं, जरा इसकी वजह बताओ। रिजवान जन्नत, जो जन्नत के दारोगा है, जन्नत के जो जिम्मेदार अल्लाह ने जिन्हें बनाया है, ये रिजवान जन्नत फरिश्ता ये कहता है कि ऐ हुरों, आज उम्मते मोहम्मदिया के लिए रमजान की पहली रात है और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि जन्नत के सारे दरवाजे खोल दूं। और अल्लाह मालिक के जहन्नम से फरमाता है, ऐ मालिक के जहन्नम, तमाम जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दो, ताकि उम्मत मोहम्मदिया का जो गुनहगार इस माह मुबारका में अगर वो रोजा रख ले, उसके लिए न जहन्नम का अजाब है, न उसके लिए कब्र का अजाब है। अगर वो रमजान में इंतकाल कर गया, हदीस पाक में आता है, रमजान में ही इंतकाल कर गया, अल्लाह ताला इस माह मुबारका की बरकत से उसकी पिछली जिंदगी के गुनाह माफ कर देता है, क्योंकि इस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं, जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं। और फिर हदीस पाक में आगे फरमाया गया, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रमजान की हर रात अल्लाह ताला 3 मर्तबा बंदे से कहता है, हर रात अल्लाह 30 रातों में से हर रात कहता है कोई दुआ मांगने वाला, वो आए, मैं उसकी दुआ कबूल करने को तैयार हूं। अल्लाह कहता है कि बंदो आओ मेरी बारगाह में, जो मांगना चाहते हो मांगो, तुम्हें देने को तैयार हूं। अगर कोई तौबा करना चाहता है, रब फरमाता है कि बंदे तौबा कर ले, तुझे गुनाहों से पाक करने को तैयार हूं। रब फरमाता है कि बंदे आ, अगर तू मुझसे अपनी तकलीफ दूर होने की दुआ मांगना चाहता है, तेरी तकलीफ को दूर कर दूंगा। रब फरमाता है कि बंदे आ, अगर तुझे रोजी चाहिए, तुझे रोजी देने को तैयार हूं, तुझे सेहत चाहिए, सेहत देने को तैयार हूं, बीमारी से शिफा चाहिए, शिफा देने को तैयार हूं, औलाद चाहिए, औलाद देने को तैयार हूं, खुशहाली चाहिए, खुशहाली देने को तैयार हूं, तंगदस्ती दूर करना चाहता है, तंगदस्ती को दूर करने के लिए तैयार हूं। मेरी नियामत के दरवाजे खुले हैं, जो मांगना चाहता है मांग ले, अता करने को तैयार हूं। ये माह रमजान का क्या मामला है। ये पहली रात अल्लाह ताला बंदे के लिए ऐलान कराता है, और ये ऐलान अल्लाह ताला हर रात बंदे के लिए करवाता है। आसमान के सातों आसमान में फरिश्ते एक एक आसमान पर खड़े होकर बंदों को पुकारते हैं, बंदों को बुलाते हैं, ऐ बंदो आओ, रब की बारगाह में आओ, वो तुम्हें बुला रहा है, और उससे आकर मांग लो, अपनी हाजतों को पेश करो, अपनी दुआओं को पेश करो, अपनी मुश्किलात को पेश करो, अपने गमों को पेश करो, अपनी मुसीबतों को पेश करो, अपनी बातों को अल्लाह की बारगाह में पेश करो, वो तुम्हारा हर गम, हर तकलीफ माफ करने को तैयार है। अल्लाह अकबर। इतना अजीम महीना आज आ रहा है, हमें उसके आने से पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए। सबसे पहले जहनी तौर पर अपने आप को तैयार करे, अपने जहन को तैयार करे कि रमजान आ रहा है, इस महीने में मुझे मुकम्मल रोजे भी रखना है, तरावी मुकम्मल पढ़ना है, 5 वक्त नमाज की भी पाबंदी करनी है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, गीबत नहीं करनी है, किसी को बुरा कहना नहीं है, जुबान से किसी को गाली नहीं देनी है, और अल्लाह को राजी करना है, तहज्जुद की पाबंदी करनी है। अपने जहन को सबसे पहले रमजान के आने से पहले इबादत के लिए तैयार करे, अपने दिल को तैयार करे, अपने जिस्म को तैयार करे। जब हम अपने आप को रमजान के लिए तैयार करेंगे तो रमजान आने के बाद रोजा रखने में तकलीफ नहीं होगी। अगर हम तैयार नहीं करेंगे तो ये जो दिल है इंसान का, ये दिल कहेगा
کہ तूने 5-6 दिन रोजे रख लिए, अब 1-2 रोजे छोड़ देते हैं, फिर बाद में रोजे रख लेते हैं। इंसान अगर अपने दिल के हवाले खुद को कर देगा तो बंदे का दिल कभी भी इबादत की तरफ नहीं आता। बंदे को अपने दिल को खींच कर इबादत के लिए लाना पड़ता है। दिल कब खुश होगा? अगर दिल को कहे कि मुझे भूखा रहना है, क्या वो भूखा रहने पर राजी होगा? क्या प्यासा रहने पर राजी होगा? और सख्त गर्मियों में क्या वो बगैर पानी के ये नफ्स या दिल रह सकता है? हरगिज नहीं रह सकता। तो क्या करना है? हमें अपने दिल को, अपने नफ्स को, अपने ख्यालात को, अपने ख्वाहिशात को रमजान के लिए हर चीज को पहले से तैयार करना पड़ता है। ये अपने आप को कहना पड़ता है कि यहां अगर भूखा रहूंगा, खब्र में अल्लाह मुझे सुकून अता फरमाएगा। अपने आप से कहना पड़ता है यहां तकलीफ हो रही है, अपने आप को भूखा रखने से तकलीफ हो रही है, मगर ये तकलीफ क़यामत की भूख से मुझे नजात दिलाएगी। यहां की प्यास क़यामत की प्यास से मुझे नजात दिलाएगी। यहां रात में खड़ा रहूंगा, अल्लाह का कलाम तरावी में सुनूंगा, मेरी खब्र में अल्लाह कुरान का नूर पैदा करेगा। ये अपने दिल को तैयार करके रमजान से पहले हमें अपने आप को इबादत के लिए तैयार होना पड़ता है। एक हदीस पाक में बयान किया गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रमजान की मिसाल सारे महीनों पर ऐसी है जैसे सारे जिस्म में दिल की मिसाल है। जैसे सारे जो 11 महीने हैं वो जिस्म है, 11 महीने जिस्म है, और रमजान क्या है? दिल है। अगर इंसान का जिस्म अच्छा रहे और दिल उसका बिगड़ जाए और दिल की धड़कन रुक जाए तो ये जिस्म का कोई एतबार नहीं है। अगर हाथ अच्छे हैं, पैर अच्छे हैं, जुबान अच्छी है, नाक अच्छी है, कान अच्छे हैं, सारा जिस्म सेहतमंद है, ताकतवर है, तंदुरुस्त है, सब कुछ अच्छा है, मगर दिल की धड़कन रुक गई तो ये जिस्म बर्बाद है। दिल की धड़कन रुक गई और दिल में खून की रवानगी रुक गई, दिल खराब हो गया तो सारा जिस्म खराब है। उसी तरह हुजूर फरमाते हैं रमजान दिल की तरह है, अगर तुम्हारा रमजान अच्छा गुजरा तो सारा साल अच्छा गुजरेगा। रमजान अच्छा गुजर गया, आप तजुर्बे के साथ देख ले, आप गौर करें कि पिछले रमजान में कैसे थे और पिछले रमजान में रहने के बाद एक साल कैसा गुजरा। और अगर एक महीना हम नमाज में, तरावी में, तहज्जुद में, कुरान में, जिक्र में, वज़ाइफ में, दुआ में गुजारेंगे, ये एक महीने की इबादत सारे साल भर हमें खुशी अता फरमाएगी। एक महीने की इबादत, अगर ये एक महीना आप समझे कि इस महीने में सही तरीके से इबादत ना हुई, अगर इस एक महीने को हमने कुछ रोजे रखे छोड़ दिए, चंद दिन तरावी पढ़ी छोड़ दी, चंद दिन नमाज पढ़े छोड़ दिए, और उसी तरह हम झूठ बोलते रहे, गुनाह करते रहे, तो फिर उसके बाद देखिए ये एक महीने के गुनाह से साल भर परेशान रहेंगे, साल भर परेशान रहेंगे, सुकून नहीं मिलेगा। अगर एक साल हमें सुकून से रहना है, एक साल सेहतमंदी से रहना है, एक साल हमें अगर रोजी और रिस्क मिलना है, तो ये एक महीना मुकम्मिल हमें इबादत में गुजारना होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपनी उम्मत से कि मेरी उम्मत जब तक माह रमजान की इज्जत करेगी, अल्लाह मेरी उम्मत को इज्जत अता फरमाएगा। जब तक माह रमजान का अदब करेगी, अल्लाह मेरी उम्मतियों का मुकाम बुलंद फरमाएगा। और जब मेरी उम्मत माह रमजान की बेअदबी करे और माह रमजान की इज्जत ना करे, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जलील करेगा। इज्जत और जिल्लत माह रमजान की इबादत में है। साहबा इकराम ने पूछा कि हुजूर ये बात समझ नहीं आई कि माह रमजान की इज्जत कैसे होगी, माह रमजान की इज्जत के लिए हमें क्या करना है, और माह रमजान को जलील कौन कर सकता है, माह रमजान को बेइज्जत कौन कर सकता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं माह रमजान की इज्जत का मतलब यह है कि रमजान में रोजे रखना ये रमजान की इज्जत करना है, रमजान में तरावी पढ़ना रमजान की इज्जत करना है, रमजान में दुआ मांगना रमजान की इज्जत है, रमजान में जिक्र करना रमजान की इज्जत है, रमजान में तहज्जुद पढ़ना रमजान की इज्जत है। और जो बंदा उसकी इज्जत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को हमेशा के लिए इज्जत अता फरमाता है। और
اور ماہ رمضان کی بے عزتی کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماہ رمضان کی بے عزتی کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مومن ماہ رمضان میں اگر وہ بندہ صحیح طریقے سے عبادت کا پابند نہ ہو اور ماہ رمضان کے آنے کے بعد بھی دوسرے دنوں میں جو گناہ ہوتے تھے رمضان میں بھی وہی گناہ کر لے، رمضان میں اور دوسرے دنوں میں کچھ فرق نہ کرے، دوسرے دنوں میں جو کام کر رہے ہیں رمضان میں بھی وہی کام، دوسرے دنوں میں جس طرح سے ہم اپنی زبان کو جو جھوٹ میں غیبت میں برائی میں لگاتے ہیں رمضان میں بھی اسی طرح سے زبان کا استعمال ہو رہا ہے، تو دوسرے دنوں میں رمضان میں کوئی فرق اگر بندہ نہیں کرتا، دوسرے دنوں میں جو گناہ کرتا ہے رمضان میں بھی اگر وہ وہی گناہ کر رہا ہے تو حضور فرماتے ہیں یاد رکھو 1 سال تک اس بندے پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی، 1 سال وہ پریشان رہے گا، وہ کچھ بھی کر لے کامیاب نہیں ہوگا، اور اسی حالت میں مر گیا بغیر توبہ کیے کہ اس کی زندگی کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، رمضان یہ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک عظیم المرتبت مہینہ آ رہا ہے، یہ عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی قدر کرنا، اس مہینے کی عبادت کرنا ہر ایک بندہ مومن پر واجب ہے، واجب و ضروری ہے، نہ کرنے کی صورت میں اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ عذاب کیسی صورت میں نازل ہوگا؟ حدیث پاک بخاری کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن منبر پر تشریف فرما ہوئے، حضور نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، پھر منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، منبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کئی مرتبہ دیکھا، آپ منبر پر چڑھتے ہوئے کبھی آپ نے آمین نہیں کہا، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ایک ایک سیڑھی پر آپ آمین کہتے ہوئے چڑھ رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجہ یہ ہے جب منبر کی پہلی سیڑھی پر میں قدم رکھتا ہوں جبرائیل آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور جس بندے کے سامنے آپ کا نام لیا گیا، آپ کا نام سن کر جو آپ پر درود نہ پڑے وہ برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ حضور کا نام سن کر جو بندہ درود حضور پر نہ بھیجے تو جبرائیل اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے، اور اس بد دعا پر حضور آمین کہہ رہے ہیں۔ بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار، آمین کہنے والے تمام انبیاء کے سرتاج، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا یہ آمین قبول نہیں فرمائے گا؟ تو اس بندے کا برباد ہونا، اس بندے کا ذلیل ہونا یقین ہے جو حضور کا نام سن کر درود نہیں پڑتا۔ پھر اس کے بعد حضور نے جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس پر آمین کہنے کی وجہ پوچھی صحابہ نے، حضور نے فرمایا جبرائیل نے آ کر مجھے کہا کہ حضور جس نوجوان کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ نوجوان اپنے بوڑھے والدین کی خدمت نہ کرے وہ بھی ذلیل ہو جائے، برباد ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا، اب وہ بندہ کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا، عزت پا نہیں سکتا کہ جس نے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت نہ کی ہو، اور بڑھاپے کی حالت میں جس طرح سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو ایسے بندے کے لیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ خوشحالی رکھے گا، نہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت فرمائے گا۔ اور تیسری سیڑھی پر جب حضور نے قدم رکھا، آمین کہا، اس کی وجہ صحابہ نے جب پوچھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل نے آ کر مجھ سے کہا کہ جو بندہ مومن دنیا میں ماہ رمضان کو پائے اور اس ماہ رمضان میں جان بوجھ کر روزہ چھوڑے وہ بھی ذلیل اور برباد ہو جائے۔ حضور نے آمین کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آمین کہنا، اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ماہ رمضان میں بندہ مومن جب اس ماہ مبارکہ کی عبادت نہ کرے، ماہ رمضان کی تراویح نہ پڑھے اور ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، اس کا ذلیل ہونا اور اس بندے کا برباد ہونا یقینی ہے، اس کی بربادی رک نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک جو ہمیں عطا کیا ہے،
جو بندہ اپنی دنیاوی زندگی آباد کرنا چاہے، آخرت کو آباد کرنا چاہے، جتنا زیادہ ماہ رمضان کی عبادت ہوگی، جتنا اللہ کو راضی کریں گے، اللہ اتنا آباد فرمائے گا، اللہ اتنی رحمتیں برکتیں ایک سال تک زندگی میں نازل فرمائے گا۔ ایک مہینے کی محنت سال بھر کام آئے گی، اور ایک مہینے کی صحیح عبادت اگر نہ ہو تو سال بھر ہم پریشان رہیں گے، سال بھر ہم ہر جگہ جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہو سکتے اس ایک مہینے میں صحیح عبادت نہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت زہرۃ الریاض میں نقل کی گئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کو ایک خوبصورت شکل میں لا کر سامنے پیش فرمائے گا۔ میدان محشر میں ماہ رمضان خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا اور وہ سجدہ ریز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے اے ماہ رمضان اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ۔ ماہ رمضان اپنا سر سجدے سے اٹھائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اے رمضان مجھ سے مانگ، جو مانگے گا تجھے عطا کروں گا۔ اللہ ماہ رمضان سے کہتا ہے، اور ماہ رمضان اللہ سے یہ فرماتا ہے اے مالک و مولا، جس بندے نے دنیا میں میرا حق ادا کیا، جس نے میرا حق ادا کیا، آج مولا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ ماہ رمضان کا حق کیا ہے؟ ماہ رمضان کا حق روزہ ہے، ماہ رمضان کا حق نماز تراویح ہے، ماہ رمضان کا حق قرآن کی تلاوت کرنا ہے، یہ رمضان کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ماہ رمضان میدان محشر میں جا، دیکھ وہ بندے کہاں ہیں جو تیرا حق پہچانتے تھے، دیکھ وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں تیری خاطر بھوکے پیاسے رہتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ انہیں جنت میں داخل فرما دے۔ ماہ رمضان آئے گا، ان بندوں کا ہاتھ پکڑے گا اور اپنے ساتھ لے کر انہیں جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اس دن کا معاملہ کہ جس دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ کام آنے والا کیا ہے؟ یہ جو ماہ رمضان کی عبادات ہے یہ ہمارے لیے کام آنے والی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر کر کے ایک حدیث پاک میں حضور بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی بندہ مومن اگر ماہ رمضان میں کسی علم کی مجلس میں جاتا ہے، کچھ قرآن کی باتیں سننے کے لیے، حدیث کی باتیں سننے کے لیے، ماہ رمضان میں اگر وہ ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں جیسے جمعہ آ جائے اور جمعہ کے دن ہم کوئی اللہ رسول کی باتیں، قرآن حدیث کی باتیں سننے کے لیے جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ عرش کے نیچے حضور فرماتے ہیں وہ بندہ عرش کے نیچے میرے ساتھ ہوگا جو رمضان میں جماعت سے نماز ادا فرمائے گا، عرش کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور ہر رکعت کے بدلے میں حضور فرماتے ہیں اسے ایک نعمتوں بھرا شہر اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں، عام دنوں میں یہ معاملہ نہیں ہے، رمضان میں ہی یہ معاملہ ہے۔ جو اس ماہ مبارکہ میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حضور فرماتے ہیں ماہ رمضان میں جو کوئی نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے یا ان کے ساتھ ادب سے پیش آئے تو حضور فرماتے ہیں میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں اس کو اپنے ساتھ جنت لے کر جاؤں گا۔ اور پھر فرمایا جو کوئی خاتون ہو، اگر کوئی خاتون اگر بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے رمضان میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بی بی مریم کے ساتھ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور حضرت بی بی آسیہ اور بی بی مریم کی عبادتوں کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک ایک عبادت جو عام دنوں میں ہم کرتے ہیں ان عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالی رمضان میں 100 گنا اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ بندے کا ذہن اور اس کی سوچ اللہ کی رحمت کو سوچ نہیں سکتی، خدا کی نعمتوں کو وہ کبھی اپنے ذہن میں لا نہیں سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لو تعلم امتی ما فی رمضان لتمنوا ان تکون الصلاۃ کلہ رمضان۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتا چل جائے کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی رحمتیں کیا ہے، رمضان کی برکتیں کیا ہے، اور رمضان میں اللہ نے
کیا کیا نعمتیں چھپا کر رکھی ہے. اگر میری امت کو پتا چل جائے, میری امت خواہش کرے گی کہ سال کا 1 مہینہ نہیں بلکہ 12 مہینے رمضان ہی رہ جائے. 12 کے 12 مہینے, 1 سال, سارا سال رمضان ہی رہ جائے, میری امت یہ آرزو کرے گی. اگر پتا چلے کہ رمضان کیا ہے, ہمیں رمضان کی اہمیت کا پتا نہیں ہے, رمضان کے انعام کا پتا نہیں ہے, یہ مہینہ یہ جو آ رہا ہے, اس مہینے کو اللہ نے کیا کیا دے کر ہمارے پاس بھیج رہا ہے, یہ کیا کیا رحمتوں کے طبق لے کر آ رہا ہے, ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. تو اس مہینے میں جب بندہ مومن کا ایک معاملہ, ایک حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن اس ماہ مبارکہ میں رات میں اگر وہ اٹھتا ہے, رات میں اٹھ کر اگر تہجد کی 2 رکعت بھی ادا کر لے, اللہ تعالیٰ 1 سال تک اس کو ہر بیماری سے, ہر بلا سے, ہر تکلیف سے محفوظ فرما دیتا ہے. ہر کوئی بندہ نمازے جب ہم اٹھتے ہیں سحری کے وقت, سحری سے 5-10 منٹ پہلے اگر اٹھ جائیں تو تہجد کی 2-4 رکعت نماز ضرور پڑھ سکتے ہیں. عام دنوں میں تو ہم اٹھ نہیں سکتے, لیکن کم از کم ماہ رمضان میں تو سحری کے بہانے تو اٹھ جاتے ہیں, اور 10 منٹ 15 منٹ پہلے بھی اٹھ کر اگر ہم 2-4 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے 1 سال ہم پر رحمتوں کی بارش فرمائے گا. ہر بیماری سے, ہر بلا سے, ہر آفت سے بندے کی حفاظت ہو جائے گی. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں وہ گناہگار تھا, نافرمانی اللہ کی کرتا تھا, جیسے ہی رمضان آ جاتا, ایک عام بندہ تھا, عام انسان تھا, جیسے ہی رمضان آ جاتا وہ بندہ غسل کر لیتا, خود کو تیار کر لیتا, اور رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آ جائے اس وقت سے مکمل 30 دن خود کو عبادت میں لگا دیتا. عام دنوں میں تو گناہگار رہتا, خطاکار رہتا, بدکار رہتا, لیکن ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر اپنی زندگی بالکل بدل دیتا تھا, اور اتنا بدل دیتا کہ 1 ماہ مکمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادات میں لگا دیتا. جب اس بندے کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا, خواب میں دیکھ کر اس کا حال پوچھا کہ اے بندے, ہم نے تو تجھ کو دیکھا کہ تو 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کرتا تھا, مگر 1 مہینہ تو نے اللہ کی عبادت میں رمضان کا جو گزارا ہے, تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ وہ بندہ کہتا ہے میں دنیا میں جب رمضان المبارک کا چاند دیکھتا اللہ سے دل ہی دل میں دعا کرتا تھا کہ مولا میں ہوں تو گناہگار, میں ہوں تو خطاکار, لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں, تیری رحمت سے امید ہے, یقین ہے کہ تیری رحمت میرے گناہوں کو دھو دے گی. میرے رواہ رمضان کے روزے, میری تراویح مولا, تیری رحمت میری اس عبادت کے صدقے میں میرے گناہ کو معاف کرے گی. یہ میرے دل میں یقین تھا. جب میری روح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی, رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے, تو نے دنیا میں بھلے ہی 11 مہینے میری نافرمانی کی ہو, لیکن جب میرا مہمان رمضان آ جاتا تھا, اس 1 مہینے کو تو نے مجھے راضی کرنے میں جو لگایا, آج اس 1 مہینے کے صدقے میں تیری پچھلی زندگی کی مغفرت کر کے تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں. 1 ماہ کی جو عبادت تھی اس بندے کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گئی. سوچے اگر ہم اس ماہ مبارکہ کو مکمل طور پر عبادت میں اگر گزارتے ہیں, قیامت کے دن یہی 1 مہینے کی عبادت ہوگی جس کے صدقے میں اللہ مغفرت بھی عطا فرمائے گا, بخشش بھی عطا فرمائے گا, جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمائے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ کا گھر, جو اللہ کے گھر کو روشن کرتے ہیں, خدا کے گھر کو جو آباد کرتے ہیں, رمضان میں جو خدا کے گھر کو روشن کرتے ہیں, حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اللہ اس بندے کی خبر کو روشن کرے گا, خدا اس بندے کی خبر روشن رکھے گا جو اللہ کے گھر کو ماہ رمضان میں آباد رکھے, اس کو روشن رکھے. اور پھر آگے فرمایا جب تک اس مسجد میں اس نے روشنی کا انتظام کیا اور جتنے نماز پڑھنے والے ہوں گے ان ساری عبادتوں کا جو ثواب ہوگا پڑھنے والوں کو تو دیا جائے گا, لیکن اس بندے کو روشنی کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دیا جائے گا. ماہ رمضان میں لیٹنگ کرنا, اللہ کے گھر کو سجانا, خدا کے گھر کو روشن کرنا,
یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک وہ مسجد آباد رہے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہو۔ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش الہی کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، برکت کی دعا مانگتے ہیں، خیر کی دعا مانگتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مولا اس نے تیرے گھر کو روشن کیا، اس بندے کو اپنی نعمتیں عطا فرماتا رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ کی نسبت جب کسی چھوٹی سی عبادت سے بھی ہو جائے، چھوٹی سی بھی عبادت اگر اس مہینے میں ہو جائے، مولا اس کی برکت سے اس کو 1000 گنا بڑھا دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل وشفعنی فیہ فیشفعان، رواہ البیہقی۔ امام بیہقی روایت فرماتے ہیں قیامت کا دن جب ہوگا اس دن رمضان بھی آئے گا، قرآن بھی آئے گا۔ رمضان اس بندے کے لیے کھڑا ہوگا، حدیث پاک میں ہے کہ وہ جھگڑا کرے گا اللہ سے، کہے گا کہ مولا کہ اس بندے نے جو سخت گرمی کے دن تھے اس تپتی ہوئی دھوپ میں گرمی کے وقت میں اس نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، اپنی نفسانی خواہشات کو مٹا دیا، اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ تو راضی ہو جائے، اس نے تیرے لیے مولا یہ کیا ہے، آج میں اس کو جہنم میں داخل ہونے کیسے دوں گا۔ ماہ رمضان آ کر اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کرے گا، اور پھر قرآن آئے گا، قرآن کہے گا اے مالک و مولا جب راتیں ہوتی تھی رات کے وقت میں یہ بندہ تیری خاطر آ کر تراویح میں کھڑا ہوتا تھا، صبح میں روزہ رہ کر تھک جاتا تھا، دنیاوی مصروفیتیں ادا کرتا تھا، اپنے رزق حلال کے لیے یہ تپتی ہوئی دھوپ میں روزہ رہ کر محنت کرتا تھا، پھر افطار کر کے اپنے گھر میں آرام نہیں کرتا تھا، افطار کے بعد مولا تیرا کلام سننے کے لیے یہ آ کر تراویح میں کھڑا ہو جاتا تھا، اس کا جسم تھک جاتا تھا، اس کو نیند بھی آتی تھی، دل چاہتا نہیں تھا، لیکن تیرا کلام سننے کے لیے پھر بھی آ کر کھڑا ہوتا تھا۔ قرآن کہے گا کہ مولا دنیا میں اس نے اتنی قربانی دی ہے، آج اس کی قربانی کی لاج رکھ لے، آج اس کے قرآن سننے کی لاج رکھ لے۔ خدا فرمائے گا اے قرآن بتا تو کیا چاہتا ہے؟ قرآن کہے گا کہ مولا میں بس یہ چاہتا ہوں اس نے نماز تراویح میں جو سنا، جو کھڑا رہا، اس کی 30 دن کی تراویح کے صدقے میں مولا اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اس کے 30 دن کا قرآن سننا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کی شفاعت قبول فرمائیں گے اور قرآن کے صدقے میں اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو آپ سوچیں نماز تراویح کتنی اہم ہے، کلام پاک کا سننا، تراویح میں کلام پاک کا سننا، ماہ رمضان میں سننا، روزہ رہ کر، اور پھر اس کے بعد ہم آ کر افطاری کر کے اللہ کا قرآن سن رہے ہو تو بندے کی روح تڑپ جاتی ہے، بندے کی جو روح ہے روح تڑپ جاتی ہے، اور وہ جو منظر ہوتا ہے، جو رات کے وقت میں اللہ کے گھر میں تراویح کا قرآن سننے کا جو منظر ہوتا ہے، وہ منظر بندہ اگر وہ تڑپ بھی جائے، ساری کائنات بھی گھوم لے، وہ منظر اس کو کبھی نظر نہیں آتا، وہ کوئی عام منظر نہیں ہوتا، بلکہ فرشتے اترتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کلام سننے کے لیے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے جو آتے ہیں وہ خاص طور پر اللہ کا کلام سننے کے لیے آتے ہیں۔ جو نور ہمیں رمضان کی راتوں میں مسجدوں میں تراویح کے وقت نظر آتا ہے وہ صرف یہ روشنی کا نور نہیں ہوتا، فرشتوں کے اترنے کا بھی نور ہوتا ہے، فرشتوں کا بھی وہ نور رہتا ہے۔ ہم اس نور سے خود کو کیسے محروم رکھ سکتے ہیں؟ پتا نہیں ہم جہاں کھڑے ہیں ہمارے بازو جو کھڑا ہوا ہے کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آ کر کھڑا ہوا ہو، ہم جہاں رکوع سجدہ کر رہے ہیں ہمارے بازو میں ہم جس کو انسان سمجھ رہے ہیں کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آ کر کھڑا ہوا ہو، یقیناً اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ ایسا روحانی منظر جو ہمیں رمضان میں نظر آتا ہے کہیں نظر نہیں آتا، اس منظر کو آپ ایسے ہی بیکار جانے نہ دے۔ اللہ نے زندگی عطا کی ہے، آئندہ رمضان تک پتا نہیں رہے یا نہ رہے، اس مہینے کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اپنی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ قرآن سب سے بہترین جو اس ماہ کی عبادات ہے، اس مہینے کی ویسے کئی ساری عبادات ہے، لیکن قرآن کی تلاوت جتنا زیادہ کریں گے دل میں نور پیدا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کو زنگ لگتا ہے،
جیسے لوہا پانی کے قریب رہ جائے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ دل کو زنگ کب لگتا ہے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا 1 سال جو تم دنیا میں رہ کر دنیاوی عیش و آرام کو دیکھتے ہو، دنیاوی لذتوں سے، حرص سے، لالچ سے اور یہاں کی بے دینی کو دیکھ کر جب گناہ تم کرتے ہو، وہ گناہ سے تمہارے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ حرص سے دل کو زنگ لگتا ہے، لالچ سے دل کو زنگ لگتا ہے، محبت دنیا سے دل کو زنگ لگتا ہے، اور گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ سارا دل بالکل گندا اور میلا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور اس دل کی گندگی کو، دل کے میلے پن کو ہمیں ہٹانا ہو تو کیا کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، تمہارے دل کا زنگ ختم ہو جائے گا اور اللہ اس دل میں نور پیدا کرے گا، اور دل کا جو میلا پن، جو گندگی ہے، قرآن کی تلاوت سے یہ گندگی اور یہ سارا میلا پن ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک میں ہم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے، اور جتنا ہم پڑھ سکتے ہوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن پاک جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہوں ماہ رمضان مبارک میں اتنا زیادہ پڑھے، کیونکہ اس مہینے کی عبادتیں، اس کا جو نور ہے، اس کی جو برکت ہے، ہمیں 1 سال کام آنے والی ہے، ہمیں 12 مہینے تک اس کی برکتیں کام آنے والی ہے، اس کا سکون کام آنے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو ماہ رمضان کی ابتدا سے پہلے حضور انہیں سمجھا دیتے تھے کہ تم جو رمضان کی تیاری ہے شعبان میں ہی ختم کر دیا کرو، شعبان میں ختم کر دو۔ اور رمضان دیکھ کر صحابہ کرام اپنے مسجد سے باہر نہیں نکلتے، گھروں سے باہر نہیں نکلتے، جیسے نظر آ جاتا چاند مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں 1 مہینے کے اعتکاف کی نیت سے صحابہ اپنے گھروں میں، مسجدوں میں بیٹھ کر 1 مہینہ صرف اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ تو آپ غور کریں، حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی علیہ رحمت و رضوان، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فضائل رمضان میں لکھتے ہیں، ایک مجوسی تھا، مجوسی جو کہ پارسی ہوتا ہے، آپ کی عبادت کرنے والا مشرک تھا۔ اب یہ جو مجوسی تھا رمضان کے دنوں میں باہر کھڑے ہو کر وہ کچھ کھا رہا تھا، باپ نے دیکھ لیا، باپ بھی مجوسی ہے، باپ بھی آگ کی عبادت کرنے والا ہے، اس نے دیکھا اور اپنے بیٹے کو 1 تھپڑ مارا، کہا ہم ہیں تو کافر اور مشرک، ہم مومن تو نہیں ہیں، لیکن اس مہینے میں مومن مسلمان بھوکا پیاسا رہتا ہے اور تو ان کے سامنے کھا رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس کو ڈانٹ کر 1 تماچا اس کو مارا۔ اس مجوسی کا انتقال ہوا۔ اس کا جو پڑوسی تھا مسلمان تھا، مسلمان پڑوسی نے انتقال کی رات خواب میں دیکھا کہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس مجوسی کو جو دنیا میں آگ کی عبادت کرنے والا، جو کافر اور مشرک، وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ مجوسی کو دیکھ کر جو مسلمان پڑوسی تھا اس نے پوچھا کہ ہم نے کبھی تجھے نہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، نہ تجھے کبھی ہم نے حج و زکات دیتے ہوئے دیکھا، تو تھا تو مجوسی، مشرک، عبادت کرنے والا آپ کی، ایسا کافر جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ اس نے کہا میں تھا تو کافر اور مشرک، جب مجھ پر سکرات طاری ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، کہا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس بندے سے کہو کہ وہ کلمہ پڑھے۔ فرشتہ آ کر کہنے لگا کہ اے بندے کلمہ پڑھ۔ اس نے پوچھا میں تو کافر ہوں، مجھے موت سے پہلے کلمہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے تو ہے تو کافر، لیکن میرے ماہ رمضان کا تو نے ادب کیا، اس ادب کے صدقے میں تجھے ایمان عطا فرماتا ہوں۔ صرف رمضان کا ادب کیا، اپنے بیٹے کو کھانے سے منع کیا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، مولا نے کافر کو ایمان عطا کیا اور ایمان کی حالت میں اس کو موت عطا فرمائی۔ تو یہ معاملہ ہے، اگر ہم اس ماہ مبارکہ میں عام دنوں کی طرح ہی کھاتے پیتے رہ جائیں تو ہم اپنی بربادی ہم خود کر رہے ہیں، دنیا کی بھی بربادی، آخرت کی بھی بربادی۔ آپ دیکھیں آج ہم یہ بہانہ کرتے ہیں کہ رمضان کی بھوک اور پیاس کسی کو برداشت نہیں ہو رہی، کوئی گرمی کا بہانہ، کوئی کام کا بہانہ، یہاں ہم اپنے کام کے بہانے سے، گرمی کے بہانے سے، دھوپ کے بہانے سے ہم روزے چھوڑ رہے ہیں، لیکن جب خبر میں جائیں گے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا خدا کو یہ کہیں گے کہ مولا میرے کام بڑا سخت تھا، گرمی بہت زیادہ تھی،
فرشتے کہیں گے کہ اے بندے یاد کر مصطفیٰ کے صحابہ بھی تو ریگستان کی تپتی ہوئی عرب کی ریت میں روزے رکھتے تھے، کیا تیرا کام بلال حبشی کے کام سے زیادہ سخت تھا؟ کیا تیری گرمی عرب کی گرمی سے زیادہ سخت تھی؟ کیا تیری گرمی مکہ اور مدینہ کی گرمی سے زیادہ سخت تھی؟ جب وہ لوگ صحابہ ہو کر، مصطفیٰ کے صحابہ ہو کر، وہ بھی تو محنت کرتے تھے، صحابہ کرام بھی تو مزدوری کرتے تھے، وہاں کی گرمی ہمارے سے زیادہ سخت تھی، وہاں کے کام یہاں کے کام سے زیادہ سخت تھے، مگر انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا اپنے کام کا بہانہ کہہ کر روزہ۔ اے بندے تو نے کیسے چھوڑ دیا؟ روزے میں کوئی کسی بندے کو تکلیف نہیں ہوتی، یاد رکھے، روزے سے تکلیف نہیں ہوتی، بھوکے پیاسے رہنے سے تکلیف نہیں ہوتی، روزہ چھوڑنے سے بندے کو تکلیف آتی ہے، روزہ رکھنے سے کوئی کمزوری نہیں آتی۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت رکھتا ہے۔ ایک ماں کی محبت رکھنے والی خاتون اپنی اولاد کو بھوک اور پیاس سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، جو 70 ماؤں کی محبت کرنے والا اللہ ہمیں بھوکا رکھ رہا ہے، ہمیں پیاسا رکھ رہا ہے، کیا وہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر خوش ہوتا ہے؟ وہ بھوکا رہنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ پیاسا رہنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ وہ رب فرما رہا ہے اے بندے اگر یہاں کی تھوڑی تکلیف بھوک اور پیاس کی برداشت کر لے گا، تیرے لیے قبر میں جنت کے دروازے کھول دوں گا، تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا، قیامت کی بھوک اور پیاس سے تجھے نجات عطا کروں گا، عرش کا سایہ تجھے عطا کروں گا، میری 1000 نعمتوں کے دروازے کھلے ہیں، بس تھوڑے دن دنیا میں یہاں کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر لے۔ جب کوئی ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں فلاں چیز سے بھوک اور پیاس سے یہ فلاں چیز چھوڑنی ہے، ہمیں پرہیز کرنا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، اور ہمیں یہ کام کرنا ہے، صبح واکنگ کرنا ہے، وہ کافر اور مشرک ہوتا ہے۔ اس کی باتوں پر اتنی توجہ سے ہم عمل کرتے ہیں کہ وہ جو کھانے کے لیے کہے کھائیں، جو نہ کھانے کے لیے کہے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک کافر و مشرک ڈاکٹر کی بات پر اتنا یقین، لیکن جو اللہ اور رسول جس رب نے پیدا کیا اور جس رسول کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا، وہ اللہ رسول کہہ رہے ہیں کہ بندو رمضان میں بھوکا رکھو، تمہارے لیے بھوک اور پیاس میں نعمت ہے، ہم پھر بھی نہیں رکھتے، ہم پھر بھی نہیں رہ رہے۔ تو محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے ہم تمام کو مولا اس ماہ کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارکہ میں مولا ہمیں تراویح پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا ہم تمام کو اس ماہ مبارکہ میں کثرت سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا، رمضان کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مولا ماہ رمضان کے صدقے میں معاف فرما دے، اس ماہ مبارکہ کے ایک ایک لمحے کو مولا تیری عبادت اور بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔